الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے مزاج بخیر ہوں گے. پچھلے چند ہفتوں سے آپ حضرات کی خدمت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی حقوق کے تعلق سے مستقل طور پر باتیں آ رہی تھیں، اور ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں آئی تھی کہ سیرت کا فہم ضروری ہے، سیرت کا سمجھنا بہت ضروری ہے. اور یہ بات بھی آئی تھی کہ سیرت کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں مکمل دین ہے، جب آپ کی اتباع میں ہدایت ہے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں مکمل نمونہ ہے. تو پھر جب تک ہمیں آپ کا نمونہ پتہ نہیں ہوگا، جب تک معلوم نہیں ہوگا، تب تک اس نمونے پر کیسے عمل کیا جائے گا، آپ کی اتباع کیسے کی جائے گی. اللہ رب العالمین نے جو بات ارشاد فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم حضور کی اطاعت کرو گے تو راستہ پا جاؤ گے. تو یہ ہدایت کب ملے گی؟ جب آپ کی اتباع ہوگی. آپ کی اتباع کب ہوگی؟ جب آپ کی سیرت کو جانا جائے گا، اس کے مطابق عمل کیا جائے گا، تب یہ بات وجود میں آ سکتی ہے. تو اتباع رسول کے لیے فہم سیرت ضروری ہے، سیرت کا مطالعہ ضروری ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ سیرت کا مطالعہ ضروری ہے، تو پھر ابھی یہاں پر ایک بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں کہ بھئی سیرت کا مطالعہ کیسے کیا جائے، کون سی کتابیں پڑھی جائیں. بے شمار کتابیں ہیں، کہاں سے شروع کیا جائے اور اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. یہ باتیں ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں. انشاءاللہ ان تمام باتوں پر اختصار کے ساتھ روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی اور مسئلہ انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کی جائے گی. بنیادی طور پر تو ہم یہ بات جان لیں کہ جو سیرت کے ماخذ ہیں، جو سورس آف سیرہ ہیں، سیرت کو جاننے کے جو ذرائع ہیں، اس میں سب سے پہلا نمبر آتا ہے قرآن مجید کا. حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو ام المؤمنین کا جواب کیا تھا؟ کان خلقہ القرآن، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کی تشریح ہے. قرآن تو آپ کے اخلاق کی تشریح ہے. یہ اما جان کا ہم یہ قول بارہا سنتے ہیں، پڑھتے ہیں. یہ ایسی تاریخی حقیقت اما جان نے بیان کی جو قیامت تک کے لیے جملہ ہے. سیرت کا سب سے پہلا سورس، سیرت کا سب سے پہلا ماخذ جو ہے وہ قرآن مجید ہے. اب قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بے شمار مقامات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا. آپ کی تعریف کو لے کر، آپ کی صفات کو لے کر، آپ کی کیفیات کو لے کر تمام باتیں بیان کی. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. سورہ توبہ کی آیت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ ان کا معاملہ اے لوگوں تمہارے ساتھ یہ ہے کہ تمہاری تکلیف ان پر بہت شاق گزرتی ہے، وہ تمہاری بھلائی کے خواہش مند رؤوف الرحیم. آپ کی صفت لائی گئی ہے کہ آپ بالکل نرم خو اور نرم طبیعت والے ہیں. اور ایک دوسری جگہ ہم دیکھیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو سارے عالم کا رحمت، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. اور دوسری جگہ ہم پڑھیں ان ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. بے شمار جگہ پر قرآن پاک میں ہم پڑھتے جائیں، ایسے ہی سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے آتی چلی جائے گی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، you are awarded the high level of character، کہ آپ کو اخلاق کا بلند ترین جو مقام ہے اس مقام پر آپ کو فائز کیا گیا ہے. فَيُمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. آپ کی صفت یہ بیان کی کہ آپ بالکل نرمی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے والے تھے. اگر آپ سخت دل ہوتے، اگر آپ کے اندر سختی ہوتی تو پھر لوگ آپ کے ارد گرد جمع نہیں ہوتے. سیرت قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی. تو ایسی کتابوں کا ہمیں وہ کرنا چاہیے، اس مطالعہ کرنا چاہیے کہ جن کتابوں کو قرآن کریم سے جوڑا گیا، اس سیرت کو قرآن کریم سے جوڑا گیا. اور دوسرا جو ماخذ ہے سیرت کو حاصل کرنے کا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. حدیث کا بڑا ذخیرہ سیرت پر مشتمل ہے.
اور تیسری بات آتی ہے اب جو ہمیں آپ حضرات سے کرنی ہے. تیسرا جو سورس ہے سیرت کا مطالعہ کرنے کا وہ ہے سیرت پر لکھی گئی کتابیں، سوانح کی کتاب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر دنیا کی ہر زبان میں لکھا گیا آپ کی سیرت پر، اور لکھا جا رہا ہے، اور یہ بات بھی ہے کہ لکھا جاتا رہے گا تا قیامت. کیونکہ جب اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، تو پھر کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، مستقل آپ کا تذکرہ ہوتا رہے گا. ایک بات تو یہ ہوئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب جب کتابوں کی جب بات آئی تو ہم کن کتابوں سے شروع کریں، کہاں سے ہم پڑھنا شروع کریں، کیسے مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں. دیکھیے ہم بنیادی طور سے بتاتے ہیں، ویسے سیرت کی تو ہزاروں کتابیں آپ کو مل جائیں گی کتب خانے کے اندر، لائبریریز میں، لیکن ہمارے ایک ناقص تجربے کی بات، ہمارے ایک ناقص علم کی بات جو ہمیں سمجھ میں آئی، اگر ہمیں بنیادی طور سے سیرت کو جاننا ہے تو سب سے پہلے ہمیں جس کتاب کو مطالعہ کرنا چاہیے وہ ہے رحمت عالم. ایک مختصر سی چھوٹی سی کتاب ہے، اس کے مصنف ہے حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ. بہت ہی اچھے انداز میں مختصر طور سے اس میں بیان کی گئی ہے سیرت. اسی طرح اور آگے بڑھیں، نبی رحمت اور سیرت رسول اکرم، یہ دونوں کتابیں ہیں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس سے تھوڑی سی ضخیم ہے، جو رحمت عالم ہے اس سے تھوڑی موٹی یہ دو کتابیں ہیں. ان کتابوں کا مطالعہ ہمارا ہو. جب یہ چیز ہماری ہو گئی تو پھر ہم آئیں سیرت خاتم الانبیاء پر، جو حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. اسی طرح پھر در یتیم جو حضرت ماہر القادری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، پھر ہم وہ پڑھیں. یہ وہ کتابیں ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، مطلب ایک ہی جلد میں یہ کتابیں لکھی گئی. اور ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تھوڑا تحقیقی مزاج بنانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں رحمت للعالمین حضرت مولانا سید سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا مطالعہ ہو. 3 جلدوں میں تقریباً وہ کتاب ہے رحمت للعالمین. اس کے بعد سیرت المصطفیٰ حضرت مولانا سید ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ اس کا ہمارا مطالعہ. اس کے بعد پھر تحقیقی جب مزاج ہمارا بن جائے تو آخر میں ہم مطالعہ کریں سیرت النبی، جن کے مؤلف 2 ہیں، 8 جلدیں ہیں تقریباً اس کی. ان کے مؤلف پہلے تو حضرت مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے بعد ان کے شاگرد رشید، ان کے وفات کے بعد انہوں نے آگے اس کام کو بڑھایا، وہ ہے حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ چند وہ کتابیں تھیں کہ اگر بنیادی اعتبار سے ہم آئیں پھر سیرت النبی تک آ کر ہم رکیں تو سیرت کا ایک بہت سارا علم ہمارے پاس رہے گا. جب ہم اس طریقے سے کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو جو سوالات آپ حضرات کے ذہن میں تھے کہ مطالعہ کہاں سے شروع کیا جائے، کون سی کتابیں ان کے لیے ہمیں پڑھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، تو یہ ایک اختصار کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں آ گئی ہے باتیں. امید ہے ان تمام باتوں پر اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.